نظر بد سے بھی لڑکیوں اور خواتین کے چہرے پر نشان اور داغ پڑ سکتے ہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی طرف رغبت نہیں رہتی۔ معاشرے میں اچانک کسی کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ بغیر کسی وجہ سے گھر میں بیٹھے بیٹھے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر وقت کی پریشانی، بے چینی، سستی، تنہائی اور اس طرح کی اور بھی بہت سے علامات نظر بد کی ہیں۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ سبسکرائب، فالو، لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کریں۔ پچھلی ویڈیو بھی ہماری نظر بد کے متعلق تھی اور آج کی ویڈیو میں بھی نظر بد کے متعلق ہی مزید کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر سیاہ دھبے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو دم کرو، اس کو نظر بد لگی ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر گئے تو آپ نے ان کو ہدایت کی کہ وہاں جا کر کسی ایک دروازے سے داخل مت ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا کہ کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے بچوں کو دیکھا تو ان کی زوجہ اسماء بنت امیس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کو لاغر اور کمزور دیکھ رہا ہوں، کیا ان کو بھوکا رہنا پڑتا ہے؟ تو اسماء نے عرض کی کہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دم کرو۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ نظر کس کی لگتی ہے؟ انسانوں کی نظر تو مشہور ہے، لیکن جنات کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ جنات کی نظر لگنا ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ کتب میں لکیروں والے دم بریدہ سانپ کی نظر لگنا اور اس سے حمل ضائع ہو جانا اور بصارت زائل ہو جانا بھی معروف ہے۔ اس کے علاوہ کتے کی بھی نظر لگتی ہے۔ بعض کتے بھی جنات میں سے ہوتے ہیں۔ نظر بد کیسے اثر کرتی ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی کے مطابق کوئی خبیث طبیعت کا آدمی اپنی حسد بھری نظر ڈالتا ہے اور اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ نظر لگانے والے کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس کے نفس کی ایک خبیث کیفیت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اس لیے نعمات کا سر عام اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل ہر چیز کا سٹیٹس لگانے کا ایک رواج چل پڑا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ جب شادی کے بعد نئے جوڑے کہیں آتے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اکثر بیمار ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی شادی، تقریب یا پارٹی سے اچھے بھلے گھر آتے ہیں اور گھر آ کے اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ سب نظر بد کی کارستانیاں ہیں۔ نظر بد کا علاج دعاؤں اور آیات سے تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ انسانوں کے کچھ اپنے تجربات بھی ہیں۔ مثلا عرب میں یہ رائج تھا کہ جس کی نظر لگ جاتی اس کو وضو اور غسل کروا کر اس کا پانی مریض کے اوپر ڈالتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ ہمارے کلچر میں ہے کہ سرخ مرچیں اور آٹے کا چوکر جلایا جاتا ہے اور مشہور ہے کہ اگر مرچوں کی باس نہ اٹھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نظر بد تھی۔ لیکن یہ گاڑی یا مکان پہ جوتا، کالا کپڑا یا پراندہ لٹکانا یا گھر کی چھت پر ہانڈی الٹی کر کے رکھنا، یہ باتیں کچھ غیر اخلاقی سی لگتی ہیں۔ آج کی ویڈیو کا اختتام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تعویذ سے کریں گے جو آپ نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو نظر بد اور جن و انس کے ہر شر سے محفوظ رکھنے کے لیے عطا فرمایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ واسماء الحسنى کلھا عامہ من شر السامہ والہامہ ومن شر عین لامہ ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ تعویذ لکھ کر باندھ لیں، نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔